SMS کے ذریعے سوال ہے کہ عورت کو ایک ناخن یا سب ناخن لمبے رکھنے کی اجازت ہے؟ 40 دن کے اندر اندر ناخن کاٹ لینے چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر 40 دن سے زیادہ رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ لمبے کرنے کے لیے ظاہر 40 دن کے بعد بھی کافی دن لگتے ہوں گے اس کو لمبے ہونے میں، تو یہ تو گناہ کا کام ہے۔ عورت ہو یا مرد یہ نہیں رکھ سکتے۔ بعض وہ کچھ اس طرح کے کاریگر بھی ہوتے ہیں، وہ ناخن بڑھاتے ہیں، ان کو کچھ کام کرنا ہوتا ہے، اس سے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور ذریعے بھی ہوتے ہیں ناخن کے علاوہ بھی میرا خیال ہے جن سے وہ کام ہو سکتا ہے۔ نہ ہو ذریعے تب بھی یہ ناخن بڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بہت سارے کام ہیں جن سے پیٹ بھر سکتا ہے، ناجائز چیزوں کا سہارا لے کر ہی پیٹ بھرنا ہے۔ SMS کے ذریعے ایک اور سوال ہے کہ جب کفن دفن کا سامان لینے جاتے ہیں تو بیچنے والا ساتھ میں اگربتیوں کا پیکٹ بھی جو ہے وہ ضرور دیتا ہے، جبکہ قبر پر علماء اگربتیاں جلانے سے منع کرتے ہیں، پھر دکاندار یہ زائد چیز دیتے ہی کیوں ہیں؟ اب ایسے دکانداروں کو نصیحت کر دیں کہ ایسا نہ کریں۔ بھلے نہ دیں اگربتی، گھر میں جلائیں اس کو خوشبو کی نیت سے، یا قبرستان میں جہاں قبر نہ ہو وہاں اور لوگ ہوں تو لوگوں کو خوشبو پہنچانے کی نیت سے اگربتیاں تو جلائی جا سکتی ہیں نا، مگر ہے آگ، قبر پہ نہ جلائیں۔ نہیں، قبرستان آگ لے جانا اس پہ تھوڑا، اگربتی ایسی جگہ جلائے کہ جہاں مطلب قبر نہ ہو، قبر کے اوپر نہ جلائے، تو یوں گھر میں بھی کام آ سکتی ہے۔ یہ کہاں شرط ہو گئی کفن میں تو وہ قبر پہ ہی جلائے، لیکن یہ کہ عام طور پہ یہ لوگوں کا ہے رواج، یہ قبروں پہ جلاتے ہیں، بیچارے ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، تو وہ یہ بھی بیچنے والے بھی نہیں، تو یہ نہیں ڈالیں گے تو لوگ ان سے الجھیں گے، گاہک ٹوٹ جائیں گے، گاہک اور کہیں چلے جائیں گے۔ تو یوں اگربتیاں اس کا بیچنا، تو بیچنے والا تو گناہ گار نہیں ہے، وہ کب بیچارہ بولتا ہے کہ قبر پر ہی جلانی ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں جن کو مسئلے پتہ ہیں تو ان کے کفن میں جب اگربتیاں نکلتی ہوں گی تو قبروں پہ تھوڑی جلاتے ہوں گے، ہاں پورا پیکیج ہوتا ہے، گھر میں بھی جلاتے ہیں، تیجے میں لوگ جلاتے ہیں، 40 دن تک شاید جلاتے ہیں اگربتیاں میت ہو جانے کے بعد۔ نیت یہ خوشبو کے لیے جلاتے ہیں، خالی جلا کر سب انہیں گھر بند ہے اور ویسے جلا کر رکھ دیا اور کوئی مخصوص اس کی نفع نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بس خالی گھر پڑا اور جلا دیا۔ یا قبرستان میں پورا قبر سے ہٹ کر تو جلانے کی اجازت ہے نا، اور چھوڑ کے چلے آئے جلا کر، تو یہ نہیں کرنا ہے۔ نہیں، گھر میں یا باہر کوئی مطلب یوں جلا کے ہمارے محرومین ان کی روحانی راضی ہوگی، روحانی تمہاری اگربتی کا منتظر ہے، یہ روح جو ہے وہ اب آپ کے ایصال ثواب کی منتظر ہے۔ یہ جو پیسہ اگربتی پہ آپ خرچ کر رہے ہو تو اس کا مطلب اتنی ہی رقم کسی غریب کو دے دو ایصال ثواب کی نیت سے، کسی کو کھلا پلا دو ایصال ثواب کی نیت سے، یہ بھی تو ہو سکتی ہے استعمال، یا اگربتیاں ہی کسی کو ایصال ثواب کے لیے دے دو، بھلے گھر میں استعمال کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگربتی آپ نے کہا کسی کو دے دو، تو کہ اگربتی جلاتے وقت کوئی نیت کرے گی جیسے اگربتی جلانے پر ہمیں ثواب مل جائے گا اور وہ ایصال ہو جائے گا؟ مطلب یہ کہ خوشبو ایک عمدہ چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر مسلمانوں کو فرحت پہنچانے کی نیت سے لوگوں کی موجودگی میں اگربتی کو جلاتا ہے تو یہ کام تو ثواب کا ہے۔ اب وہ ثواب جو ملا وہ ایصال ہو سکتا ہے، جو بھی ثواب ہے وہ ایصال ہو سکتا ہے، کھانے ہی کا ثواب ضروری نہیں ہے، ہر چیز کا ثواب جس کا ملا اس وقت فرض نمازوں کا بھی ثواب جو وہ ایصال کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسرے کو دیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب، لوگ ایصال ثواب میں زیادہ سمجھتے ہیں، معنی نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن ایصال ثواب میں ثواب پہنچانا،
تو کسی بھی نیکی کا ثواب پہنچا سکتے ہیں. عام گھروں میں ایصال ثواب کی جگہ پر جو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کو ثواب بخش دو، تو کیا یہ دونوں کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں؟ حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بزرگوں کے لیے یہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، بخش دو. ٹھیک ہے. بزرگوں کو بخشا نہیں جاتا، نظر کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے. صلو علی الغبیب.